و آل محمد بلند تر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على المرحومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلى الله عليه وسلم. سادات عظام مومن کرام، آپ سب کی خدمت میں آج کی رات کے حوالے سے، آج کی شب کے حوالے سے، شب ولادت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں. اور آپ سب کی طرف سے گناہگار میں سب جو سب سے زیادہ سزاوار ہیں، سب ہدیہ تبریک کے لیے جناب امام زمانہ علیہ السلام تبریک پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ امام زمانہ ان کے توسل سے، ان کے تصدق سے مالک ہمارے دلوں کو صحیح معنوں میں محبت علی بن ابی طالب سے پر کر دیں. ہمیں روش علی بن ابی طالب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں معرفت علی عطا فرمائے. ہمیں علی کو جاننے کی، ماننے کی اور ان کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے سلام فرمائیے. محبان کے لیے بہت بڑی دعوت اور تذکرہ ہوگا. یقیناً آپ سے وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ نوجوان بھی کچھ نہ کچھ گناہگار سے لے کر دیں. سب سے پہلے آپ کی حاضریاں قبول ہو، آپ کی محبتیں قبول ہو. جو دعائیں آپ اپنے دل میں لی ہوئی کہ ہم پر تشریف لائے ہیں، آج کی رات کا واسطہ مالک اب سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور میں پھر دعا کیجیے کہ کچھ گناہگار میں دل میں جن مومن مومنات، مسلم مسلمات محمد والے محمد دعائیں لگائیں ہیں، مالک آج کی رات کا صدقہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. 13ویں کی شادی، 13ویں رجب. دنیا کے حساب سے چاند 13ویں کا، اللہ کے حساب سے جو نازل ہو رہا ہے وہ 14ویں کا. چاند ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن مکمل ہو چکا. بہت ہی بات سنے ہوئے باتیں آتے
لیکن چونکہ رات کی مناسبت ہے تو تذکرہ کرنا پڑتا ہے، حق بنتا ہے، اور ہم سے زیادہ تو شاید کسی کا بھی حق نہیں بنتا۔ سب شکر ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے سے متمسک کیا کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، فخر ہوتا۔ دن ہو، رات ہو، مجمع ہو، اکیلے بیٹھے یعنی کہ تذکرہ مجمع کا بھی محتاج ہے۔ آپ اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں، 13ویں کی شب ہے، بس دھیان ادھر اٹھا جائے ایک مرتبہ کہ آج ولادت کس کی ہو گئی۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، 13ویں کی شب ڈھل چکی ہے، بنی ہاشم کی ایک پاکیزہ خاتون اپنے گھر سے باہر آتی ہے اور آہستہ آہستہ اس جگہ کے قریب جاتی ہے کہ جس کو ابراہیم نے حکم خدا پر تعمیر کیا۔ کہتے بی بی قریب جانے کے، اور جب پہنچ جاتی ہے، دیکھیں بی بی نے اس جگہ کو پہلی مرتبہ نہیں دیکھا۔ لیکن آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا کہ رستہ کیا ہے، آپ کو علم ہے نا کہ کس طرف سے جانا ہے، کس گلی میں مڑنا ہے، اور جب یہاں پر پہنچے تو کس دروازے سے جانا ہے۔ کچھ نیا تو نہیں نا، ہماری ماں بہنیں بھی آتی ہیں مجالس کے لیے، تو یہ جگہ نہیں ہے، یہ رستہ نیا ہے۔ تو جب بھی کوئی آئے گا تو شاید آپ مان کر کے بھی آئے، کسی سے پوچھے بغیر بھی یہاں پر پہنچ سکتا ہے اور داخل کس طرح ہونا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے۔ یہ بی بی بھی پہلی دفعہ بیت اللہ نہیں جا رہی ہے، لیکن آج کی شب جو جا رہی ہے وہ ذرا ہٹ کے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ آج کا جانا کچھ اور ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی دروازے پر نہیں آئی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کچھ اپنے نوجوانوں سے کہ آپ کو پتا ہے آپ نے داخل ہونا ہے تو دروازے پر آئیں گے، بی بی کو بھی پتا ہے، لیکن بی بی دروازے پر۔ روایت میں کہتی ہے کہ بی بی آئی، کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک دعا کی۔ روایت میں پوری دعا کا تذکرہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بی بی کیا دعا کرتی ہے؟ اے بارے الہ، اے بارے الہ، اے میرے مالک، اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے اس کا جو میرے شکم میں ہے۔ تجھے واسطہ ہے اس کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان۔ یہ دعا ہے بی بی کی۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، کیا دعا کرنی ہے؟ لفظوں پہ غور کیجیے کہ میرے معبود، میرے مالک، تجھے واسطہ ہے اس معلوم کا، اس وجود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دیا۔ کھڑی کہاں پہ ہے؟ خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے۔ درس کیا دے رہی ہے؟ دیکھو یہاں پر آپ ہی جاؤ تو دعا کرنے کا سلیقہ نہ بھولنا۔ اگر میں مشکل کشا کی ماں ہوتے ہوئے اس کا وسیلہ دے کر اس سے مانگ رہی تو دیکھو بھولنا مت، میں مشکل کشا کی ماں ہوتے ہوئے مشکل کشا کا واسطہ دے کر بیت اللہ کے سامنے۔ کیوں ہماری دعاؤں میں واسطہ محمد والے محمد ہے؟ کیوں ہم ان کے واسطے کے بغیر دعا نہیں کرتے؟ یہ انہی کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تو بی بی کھڑی ہے تو بڑی عجیب بات ہے کہ مشکل کشا کی ماں ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اس کے یہ جو میرے وجود میں ہے، جو میرے شکم میں ہے، مالک اس کے صدقے میری مشکل کو آسان۔
دیکھیں ہو سکتا تھا بہت ساری چیزیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بے نیاز مالک، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے جبرائیل آ جاتے، کوئی بھی ملک آ جاتا، تالا ہی تو لگا ہوا تھا، ایک تالا ہی تو تھا نا کعبے کے دروازے کا، ایک تالا تھا نا، حکم خدا ہو تو کیا تالا کھول نہیں سکتا؟ ٹوٹ سکتا ہے بڑی آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں یا کوئی بھی کسی کو بھی مالک ہونے دیتا کہ جاؤ یہ جو بیوی مجھ سے دعا کر رہی ہے اور جس ذریعے سے دعا کر رہی ہے میں ٹال نہیں سکتا، تو جاؤ تالا کھول دو، دروازہ کھول دو، بیوی اندر چلی جائے۔ لیکن اللہ نے نہ کسی مالک کو بھیجا نہ ہی اس تالے کو کھولا۔ ادھر بیوی کی دعا ختم ہوئی، بجائے تالے کے ٹوٹنے کے در کھلا، دروازہ نہیں کھلا، دیوار کو کھلا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ نہیں سمجھ، تھوڑا سا اور بات کریں، اس دریا اور اس سمندر میں غور کریں۔ دروازے پہ جو تالا تھا اس کی جو چابیاں تھیں وہ کن کے پاس تھا؟ وہ خدا کے پسندیدہ لوگ تھے جن کے پاس چابیاں تھیں۔ اور وہاں سے جب وہ دروازہ کھل جاتا تھا تو ہر کسی کو آنے کی اجازت تھی نا، لوگ جاتے تھے اپنے اپنے بت کی پوجا کرتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے، اپنے حساب سے عبادت کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے کہ سب کو اجازت تھا، دروازہ کھلتا تھا تو لوگ میں اپنے لفظوں کو اور زیادہ آسان کر دو، ہر اینا غینا اس دروازے سے داخل ہو سکتا تھا۔ اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ جہاں سے ہر اینا غینا داخل ہو وہاں سے علی کی ماں جائے۔ نہیں گوارا کیا، نیا دار بنا، اور یہ دار اس لیے نہیں بنایا کہ محبت، یقیناً محبت ہے تو یہ نیا دار بنا، وہ دیوار کی شک ہوئی یقیناً محبت کی وجہ سے ہوئی، لیکن وہ مالک جانتا ہے کہ یہ جو عقلیں عطا کی ہیں میں نے انسانوں کو، یہ یہاں تک استعمال کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سوال ختم ہو جائے، یہ بات ختم ہو جائے، یہ واقعہ مٹ جائے۔ دیکھیں کتابوں سے تو مٹا سکتے ہیں، روایتوں سے تو ختم کر سکتے ہیں، کعبے کی دیوار سے نشان کیسے کرتی ہے؟ آج بھی جو زیارت کرنے جاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن زیارت کرنے والے موجود ہیں، ہزار کوششوں کے باوجود، لیکن اس کو پر نہیں کیا جاتا۔ آج بھی نشان بتا رہا ہے کہ کوئی تھا جو یہاں سے داخل ہوا، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ نشان کس چیز کا ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو شیعہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی ماں اس جگہ سے داخل ہوئی۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے، تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے علی کی ماں کا بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے، علی کا بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے، بچ نہیں چلے۔ تو اللہ نے اس نشان کو اس دیوار گشا کی اس لیے کیا کہ جب تک میرا گھر ہے، جب تک میرے گھر کی زیارت کرنے والے ہیں، اس دیوار کو جب بھی دیکھیں آئے اللہ کی زیارت کو ہے، آئے اللہ کی عبادت کو ہے۔ لیکن کتنا عجیب ہے نا مرحلہ، اب جس کو پتہ ہے اس روایت کا، جس کا عقیدہ ہے، جس کے دل میں محبت ہے،
جب وہ یہ محبت لے کے مکہ پہنچتا ہے، بیت اللہ کے سامنے آتا ہے، طواف کرنا شروع کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، طواف کرتا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نشان پر نظر پڑتی ہے، دل میں آتا ہے علی، نہیں سمجھے، لبیک اللہم لبیک زبان پر ہے، ذہن میں چل رہا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فاطمہ بنت اسد آئی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں مولا علی پیدا ہوئے۔ جگہ اللہ کی، ذکر اللہ کا، لیکن ذہن اور دل میں علی علی۔ اس لیے رسول نے فرما دیا تھا کہ ذکر علی عبادت، عبادت اللہ کی کر رہے ہو، آئے اللہ کی عبادت کے لیے سے، لیکن زبان اللہ اللہ کہے گی، دل اور ذہن میں علی علی ہو جائے۔ خیر میں بدھ دل کو مختصر کر بی بی گئی، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، جس حالت میں بی بی گئی ہے اور جس طرح سے دیوار کعبہ شق ہوئی، بی بی اندر تشریف لے گئی، دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ دیکھیں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی الحمدللہ، اور وہ قصور بھی پیدا ہوئی۔ مجھے فون آیا تقریباً 1:30 بجے دوپہر میں کہ ڈاکٹر نے ٹائم بتایا 7 بجے۔ میں نے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچا، یقین نہیں، یہ تو بات کرتا تھی، میں نے کچھ نہیں سوچا، میں روانہ ہو گیا اس کے لیے۔ اصول تھی کہ میں چاہتا کہ چونکہ اس وقت میری اہلیہ جو ہے وہ مشکل میں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، میری اہلیہ مشکل میں ہے، سخت وقت ہے، تو کم از کم میرا وہاں ہونا بنتا ہے۔ بی بی گھر سے نکلی اس پہ رات کی اس تاریخ، گھر سے نکلتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، دروازہ بند ہوا ہے، بی بی بیت اللہ پہنچ جاتی ہے، دیوار شق ہوتی ہے، بی بی اندر تشریف لے کے دیوار بند ہوا۔ جناب ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی سوچنے کی بات ہے، کیا خدا نہ خواستہ آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کوئی اچھے تعلقات نہیں، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ابو طالب اپنے گھر میں مطمئن بیٹھے، زوجہ رات کے اس پہر گھر سے باہر جا رہی ہیں، زوجہ رات کے اس پہر گھر سے باہر جا رہی ہے، اس حالت میں جا رہی ہے، لیکن ابو طالب روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ خاموشی سے ابو طالب بھی چلے جا رہے ہیں، ابو طالب گھر میں ہی ہے۔ ابو طالب گھر میں کیوں ہے؟ ذہن انسانی میں سوال آ سکتا ہے کہ کچھ چاہیے تھا، لوگ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس حالت میں ایسی عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، اور سب سے زیادہ حق بنتا جس کا شوہر کا، کہ جب ایسی حالت ہو تو وہ ساتھ ساتھ رہے۔ کیا ابو طالب کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی رہا؟ تو اتنا اطمینان ابو طالب کو کیوں؟ اتنا اطمینان ابو طالب کو کہ زوجہ جا رہی ہے، کوئی پریشانی اس حالت میں جا رہی ہے۔ تو جب آپ روایت کو ڈالیں گے اور تھوڑا پیچھے جائیں گے، 30 برس پیچھے جائیں گے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جناب ابو طالب آ کر فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد تم کو مبارک، عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا اور بڑا خوبصورت بیٹا، اور اگر میں اپنی روایت کو کروں تو بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت بتائی، اتنی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر تھوڑا سا تو ایسے لگا کہ جیسے میں یعنی کہ بہت سی باتیں بتائیں۔ اس وقت 30 سال پہلے جناب ابو طالب اپنی زوجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، آج سے 30 سال بعد اس کا وسیع تمہارے بدن سے پیدا ہوگا۔ میں حیران ہوں ان ذہنوں پر، ان عقلوں پر کہ جو یہ تو جانتے ہیں کہ ابو طالب
طالب 30 سال پہلے رسول کے وصی کی خبر دے رہے ہیں، ان کے ایمان پر شک کس بات کا؟ تو ابو طالب کا اطمینان اس لیے کہ ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ رات کیا رات ہے اور یہ رات کیا لانے والی ہے۔ ابو طالب جانتے ہیں۔ پھر مختصر کروں بات کو سمیٹوں، کہتے وقت گزرا، دن آیا، اب سب کو پتا کہ رات کس طرح سے، اور روایتیں تاریخ کی کتابیں جب دیکھیں گے جاتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ خاموش ہو گئے جب ان کو یہ پتا چلا کہ ابو طالب کی زوجہ رات کو اس طرح سے خانہ کعبہ میں چلی گئی، بیت اللہ میں چلی گئی؟ اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ اگلے انسان کیا کہتے ہیں؟ صبح کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ سب لوگ پرست اکٹھے ہونے کو پتا چلے گا اس طرح سے، تو کیا فوراً تو تالا نہیں کھولنا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے نا کہ تالا کھولیں اور بی بی بولیں آئے بائے۔ لیکن آپ نے آج تک کسی عالم دین سے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ لوگ تالا کھولتے رہے یا تالا کھولنے گئے اور بی بی کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی؟ خاموشی۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس طرح سے بی بی داخل ہو گئی اور اب باہر چھ شروع ہے باہر، جو آج کے بھی دور میں سب سے بہترین چیز ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے اس کے بارے میں رائے دینا بہت ضروری ہے، تو ظاہر سب کے سب اپنے اپنے رائے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت گزرتا گیا، اتنا وقت گزرا کہ 3 دن گزر گئے اور پورے مکے میں یہ بات ہے رسول پاک کیونکہ موجود نہیں تھے مکہ میں، اس لیے جناب ابو طالب نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے اس وقت کے معززین انہوں نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ خیر رسول آئے، بتایا گیا کہ اس طرح سے فاطمہ بنت اسد 3 شب پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ رسول نے جیسے ہی سنا، جیسے آج آپ سن رہے ہیں کہ 13 ربیع کی شب ہے، تو ہر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ رسول نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، متبسم چہرے پر مسکراہٹ اور بڑھنے لگے ہیں کس طرف؟ خانہ کعبہ۔ کہتے رسول آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور وقت آتا ہے قریب پہنچتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اندر داخل آتے ہیں۔ کہتے جیسے ہی اندر داخل ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہوئی، استقبال کیا رسول کا، اور سب سے بڑی ماں ہے نا تو چہرے پہ پریشان نہیں، تو جیسے ہی آئے نظر پڑی رسول کے چہرے پہ، اٹھ کے استقبال کیا اور کہا کہ 3 دن ہو گئی، نہ اس نے آنکھ کھولی ہے نہ اس نے میرا دودھ پیا، نہ اس نے آنکھ کھولی نہ اس نے دودھ پیا، میں پریشان ہو گیا کہ بچہ زندہ رہ پائے گا بھی کہ نہیں۔ حق تو یہی ہے نا، ظاہر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے، تو محمد نہ تو اس نے آنکھیں کھولی ہیں اور نہ اس نے دودھ پیا۔ رسول فرماتے ہیں کہ کیسے آنکھیں کھولے؟ یہ جو آیا ہے یہ کیسے آنکھیں کھولے؟ آنکھیں کھولنے کے لیے نظارہ بھی تو ویسا ہونا چاہیے، نظارہ بھی تو ویسا میسر ہو تو آنکھیں کھولے نا۔ کہتے لائن مجھے بھی، کہتے بی بی نے آغوش رسول میں دیا کس کو؟ علی۔ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، کون سا؟ سامع ناطق پورے کا پورا رسول کی گود میں آیا۔ کہتے جیسے ہی رسول کی گود میں آئے ہیں، کہتے علی نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلی زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ کیا کہتا ہے کرم اللہ وجہہ، کہ علی نے جب تک آنکھ ہی نہیں کھولی، جب تک آغوش رسالت میں آ نہیں گئے اور زیارت نہیں کریں۔
زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ علی کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ علی. علی نے آنکھیں کھولی، رسول کو دیکھا. اگلا کام آپ سب جانتے ہیں، شکوہ کیا تھا نا کہ نہ اس نے دودھ پیا. تو اگر نظارہ ویسا میسر نہیں تھا تو پھر غذا بھی تو ویسی میسر نہیں تھی. علی کیسے کچھ کھا پی لیتے؟ کہتے رسول نے اپنی زبان اطہر دہن جناب علی مرتضیٰ میں تھی، علی نے زبان کو چوسا. علی کی پہلی نظر، علی کا پہلا نظارہ محمد مصطفیٰ ہے. علی کی پہلی غذا جناب محمد مصطفیٰ کی زبان ہے. علی نے سیر ہو کر چوسا ہے کس کی زبان کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ. خیر اگلا واقعہ کیا آپ کو سنا ہو؟ اب ظاہر ہے جب 3 دن سے یہ واقعہ چل رہا ہے تو ہر کسی کو اشتیاق تو ہوگا کہ ایسا ہوا کیا. اگر کوئی بچہ آیا بھی ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ تو رسول اسی طرح سے علی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے. اب سامنے بچہ جانتے جو ہے مطلب کہ واقعہ اب ہر کوئی رسول کی زیارت بھی کر رہا ہے اور ایک سوالیہ نشان بھی ہے سب کے چہروں پر کہ آیا رسول کے ہاتھ میں ہے یہ جو بچہ ہے کہ کون ہے، کیسا ہے. کہتا ہے لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے کہ محمد یہ بچہ کیسا ہے. کہتے کیا مطلب کیسا ہے؟ کہتے اچھا اس کی آنکھیں کیسی ہیں. اشتیاق ہوتا ہے سب کو جاننے کا کس پہ گیا ہے، کس کے جیسا ہے. تو پوچھا آنکھیں کیسی ہیں. رسول علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اے نو اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اللہ کی آنکھیں. اذنہ اذن اللہ، اس کے کام اللہ کے کام. ولسانہ لسان اللہ، یہ فضیلت علی کی ہے کہ رسول علی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ لسانہ لسان اللہ، اس کی زبان اللہ کی زبان ہے. یہ کمال علی کا نہیں ہے، یہ کمال علی کا نہیں ہے کہ علی کے لسان اللہ ہے. یہ اس زبان کا کمال ہے جو چسائی گئی ہے پہلی دفعہ. یہ زبان رسالت حضرت محمد مصطفیٰ کا نام ہے. یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ علی کی لسان رسالت اللہ ہے. کہتے ہیں رسول اللہ محمد ہمیں بجھاتے ہیں بجھائیں، ہمیں بتائیں چہرہ کیسے ہے. کہتے ہیں وجہ وجہ اللہ، اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ. کہتے ہیں اچھا یہ سب تو ہو گیا، اس کا نام کیا؟ اس کا نام کیا؟ تو روایت موجود ہے. حکیم مرحوم فرماتے ہیں کہ میں اس سے کس طرح برتری لے سکتا ہوں کہ جس نے اس کو کعبے میں پیدا کیا، یعنی کہ اللہ ہے. اب یہاں پر تھوڑی دیر رکنا ہے. ہمارے یہاں بچے پیدا ہو گئے تو نام پر ظاہر ہے ڈبیٹ بحث ہے، بلکہ بچے کے آنے سے پہلے ہی کیونکہ جنڈر سے پتہ چل جاتے ہیں آج تک پہلے سے، تو اس حساب سے نام کو بیک مشق کرے. کوشش کی جاتی ہے کہ بہترین نام، اچھے سے اچھا نام ہو، جس سے معنی اچھی ہو، جس کی نسبت اچھی ہو. ٹھیک، ہر محب عالم محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والا اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ اس گھرانے کی مناسبت سے کوئی نام اس کا رکھا جائے. ایسے میرا نام علی نبی عباس، 3 نسبتیں ہیں مجھے عالم محمد علیہ السلام سے گھرانے. تو میرے والد نے اتنا لمبا نام رکھا ہے تو ظاہر کچھ کو سمجھ کر رکھا ہے. اس میں علی بھی ہے، اس میں نبی بھی ہے، اس میں عباس بھی ہے. یعنی کہ کسی ایک کی بھی اگر صحیح نسبت میں کسی ایک کا بھی صحیح معنوں میں اس بچے پہ کرم ہو گیا تو اس بچے کی زندگی بدل جائے. کسی کے نام حیدر ہے،
کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام حسین ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نام رکھیں گے، جس شخصیت پر نام رکھا جائے گا اس کے اندر اس جیسے خواص پیدا ہوگا. میں دوبارہ جملہ ادا کرتا ہوں. ہم لوگ اپنے بچوں کے نام ان ہستیوں پر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ بچوں میں ان جیسے خواص پیدا ہو. نام میں تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جس کی نسبت سے رکھا جائے ہو سکتا ہے کہ اس ہستی کی کرم نوازی سے اس بچے کے اندر کچھ خصوصیات دیکھیں کہ کسی کا نام کاظم ہے اور ہم نے وہ نسبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ غصے کو پینے والا ہو. علی رکھا ہے تو ہو سکتا ہے واقعہ کو بہت ہو. نبی رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ صاف ستھرا، اس کا مطلب یہ نقاوت اسی کو کہتے ہیں صاف ستھرا ہوتا پاکیزگی، تو اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے. اسی طرح رسول سے جب پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا، اس بچے کا، اس مولود کا نام رکھنے کا. تعریف کہتی ہے، روایات کہتی ہے کہ ندا آئی کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے. اس بچے کا نام علی ہے. رسول نے بتایا کہ اس کا نام علی ہے. میں نے عرض کیا کہ نام جب نسبت سے رکھا جاتا ہے تو یہ سوچ کر رکھا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے اس کرم نوازی سے کچھ خصوصیات اس بچے میں آئیں. ابو طالب کے بیٹے کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. نام رکھا اپنے نام پر علی. شاید اس لیے حسین پریشان کرتا ہے. حسین شاید اس لیے پریشان کرتا ہے. اگر میں اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ہستیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں تو شاید ان کو خواص پیدا ہو جائے کہ جب خود مالک اپنے نام پر علی کا نام رکھ رہا ہے تو دیکھنے والے، قریب رہنے والے بہت بھی ہو سکتے ہیں. ختم مرتبہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام علی ہے. اور پھر یہ علی بڑے بڑے رسول کے ساتھ ساتھ ہر وقت ساتھ سائے کی طرح خود علی فرماتے ہیں کہ میں ختم مرتبہ کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ہر مقام پر علی ابن ابی طالب ساتھ ساتھ ہے. پرورش محمد مصطفیٰ اور زمانہ دیکھتا کہ وہ علی جب منزلیں طے کرتے ہوئے پہنچتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں پر ان کے حق کو پہچانا جانا چاہیے نہیں پہچانا گیا تو کیا نقصان ہے. اب میں اپنی آیت کی طرف آتا ہوں کہ جس کو میں نے سرنامہ انقلاب میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا تو کیا ہوتا؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ سب ختم ہو جائے. لفسادات ہر چیز میں فساد کرتا. کیوں کہ حق نے اگر ان کی پیروی کر لی وہ تھی، یعنی کہ حق کبھی بھی ان کی پیروی نہیں کرے گا. یقیناً سننے والے اور قرآن پڑھنے والے یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے، حق سے کیا مراد ہے. یقیناً خدا حق ہے، یقیناً اسلام حق ہے، یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے. ایسا ہی ہے، آپ سب کا ایمان و عقیدہ ہے نا کہ یہ سب چیزیں حق ہیں. آپ ان سب کو حق مان کر اس کو عقیدے کا حصہ بنا کر زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جب وہی جس کو آپ حق سمجھتے ہیں وہ کسی کے بارے میں کہتے کہ یہ حق ہے
اور لوگ اس سے منہ پھیریں یا یہ چاہیں کہ یہ ہمارے پیچھے چلے والا اتباع کر لے، تو خدا فرماتا ہے کہ اگر حق ان کی پیروی کر لے، اتباع کر لے، تو کیا ہوگا؟ لفسدت السماء، آسمانوں میں اور زمینوں میں فساد برپا، سب ختم ہو جائے جو کچھ ان میں ہے، ومن فیہن، جو کچھ بھی ہے۔ تو جاننا چاہیے نا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، خالق کائنات، قرآن مجید، یہ سب کا سب حق ہے۔ ایسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ خدا کسی کی اتباع کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کسی کی اتباع کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اتباع کرے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور یہ کسی کی اتباع نہیں کرے۔ کیوں کہ اگر حق اتباع کرتا ہے تو پھر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ حق اتنی بلند چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے ہٹے، کسی کی خواہش کی پیروی کر لے تو وہ حق نہیں رہتا ہے، زمین و آسمان کے ختم ہونے کا باعث بن جائے گا۔ اگر رسول جا رہے ہیں، اگر رسول جا رہے ہیں، امت چونکہ رسول کی امت ہے تو حق کا فرض یہی ہے کہ دیکھو میں گزر کے جاؤں، میں چلا بھی جاؤں تو تمہیں حق سے آشنائی ہوتی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم حق کو بھول جاؤ۔ اسی لیے کسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ الحق کو ماں، میں نابی ہوں تو دیکھ لینا کہ کوئی ہے کہ جس کے ساتھ حق ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ قرآن ہے، جس کے ساتھ میں محمد مصطفیٰ، اور وہ کوئی اور نہیں، صرف ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ الحق کو ماں، آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں وہ علی کے ساتھ ہے، وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اگلی وہی دعا جو اکثر سنتے ہیں، روایت آپ نے سنی کہ بارے الہ حق کو ادھر موڑ۔ صرف یہ نہیں کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نہیں، حق کو ادھر پھیر دے، ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا ہے، جدھر علی مڑتا، حق کو بھی ادھر۔ اور جس نے حق کو چھوڑا، جس نے حق کا رستہ چھوڑ دیا، اس کا مطلب اس نے علی کو چھوڑ دیا۔ جس نے علی کو چھوڑ دیا، لیکن پھر وہی ہے۔ میں کس طرح سے ان چیزوں کو بیان کروں اپنے نوجوانوں کا؟ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ان کے جملے آپ کے آج بھی ذہنوں میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کس قدر خوبصورت پیغام دیے ہیں۔ ایک جلیل المرد صاحب، کیا ان کا یہ فرمانا نہیں ہے کہ اگر علی نہ ہو یا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ؟ سمجھے تو صحیح کہ جس نے علی کو چھوڑا وہ ہلاکت میں ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو سنت کیا بنتی ہے؟ اگر ہم اس پیروی پر چلیں کہ جو خلیفہ دوم فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو اگر خلیفہ دوم جیسی شخصیت علی کے نہ ہوتے ہوئے ہلاک ہو سکتی ہے تو میں اور آپ کی مثال کیا ہے؟ آج میں اور آپ اگر علی کا انکار کر دیں یا علی کو نہ مانیں، اس کا کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ علی کا دامن تھامے رکھنا ہے، علی کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ علی وہ حق ہے کہ جس سے روح گردانی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ اور علی جیسا کیسے چھوڑا جائے؟
अली को छोड़े भी तो कैसे? सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। किस तरह छोड़ा? खलीफा अबूबकर के ही दौर का वाकया रिवायतों में मौजूद है। कहते हैं 100 खलीफा अबूबकर और उनके गुलाम उनके साथ मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। तो गुलाम आगे आगे तो वो जैसे ही मस्जिद पहुंचे तो एक मरतबा क्या देखते हैं कि महराब मस्जिद में मस्जिद नबवी के अंदर कोई उल्टा लेटा और उसने बुर्का पहना। तो वो फौरन वापस आके कहते हैं कि कोई खातून है जो मस्जिद में सो रही है। तो खलीफा अबूबकर फरमाते हैं कि मस्जिद कोई सोने की जगह तो नहीं है, उसको उठाओ। तो जाहिर है उन्होंने ये बताया कि खातून है, जाहिर उन्होंने आवाज दी उठ जाए, इस तरह से भी उठाने की कोशिश की, हाथ लगाना मुनासिब। तो जब किसी भी आवाज को उन्होंने बताया नहीं उठी, तो उन्होंने पकड़कर उसको पलट उल्टे तो उनको सीधा। अब कहते जैसे ही सीधे हुए तो उस गुलाम के चेहरे पर तशवीश कि इसकी तो दाढ़ी है, यानी उसके चेहरे पर दाढ़ी, पता चला कि वो मर्द है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी कि खंजर है जो बेबस है और वो बंदा अल्लाह को प्यारा प्यारा। तो फौरन आपको बताते कि तो मर्द है और ये मर चुका, इसको किसी ने कत्ल कर दिया। नमाजी आ रहे थे, जाहिर है सब में एकदम से बेचैनी कर रही थी, किसने इसलिए हम कौन कर सकता है कि एक तो बंदे को मारा और ऊपर से मस्जिद नबवी में ला दिया। कहते कातिल, अब ये बहस शुरू हुई, कातिल को पकड़ा जाए। कहते बहस बड़ी तो मौलाना मुक्तामियां नबी ने ताले तक भी पहुंची। कहते जब आप तक बात पहुंची भाई मौलाना ये किस तरह से हुआ, इसका कातिल कौन है? तो निहायत इत्मीनान से आपके और मेरे मौला फरमाते हैं कि इसका कातिल 9 महीने बाद उस तक पता चला। कहते क्या मतलब 9 महीने बाद? कहते 9 महीने बाद इसी जगह पर एक नौमौलूद बच्चा यहाँ पर होगा। जब वो आएगा तो पता चल जाएगा। अभी बड़ी अजीब बात है, आगे हुआ होगा जब 9 महीने कौन इंतजार करे, बता देगा आपको। लेकिन मसला है इमाम कहते हैं क्या 2-4 दिन मामला थोड़ा गर्म रहा, कितनी देर लगती है इंसान को ऐसे मामला भूल गए। आजकल तो 1-2 दिन में इंसान कई चीजें भूल जाता है, वहां पे महीना लगा तो लोग भूल गए। कहते जब 9 माह मुकम्मल हुए तो वो रमजान का आखिरी शहर, जब वो 9 माह मुकम्मल, कहते इसी तरह फिर जब वो आए तो क्या देखे उसी जगह पर एक छोटा सा बच्चा मौजूद है और वो वहां पर पड़ा। अब जैसे ही देखा तो जिसने देखा फौरन याद आया, अली ने कहा था कि मामा का यहाँ पर छोटा सा बच्चा होगा और पता चले फौरन से फिर आगे याद आपने कहा था वो बच्चा है वहां पर, तो बताए कातिल। कहते तुम्हें कातिल की फिक्र है, पहले उस बच्ची पे कुछ ग़िज़ा का तो एहतमाम करो, उसकी ग़िज़ा का तो एहतमाम करो, कहीं वो मर ना जाए बेचारा, पता नहीं कब से भूखा है, कितनी देर से वहां पर। तो कहते क्या किया जाए? कहते किसी दाया को बुलाया जाए और हुकूमत के उस पर खर्च होगा, वो उसको पे करेगी कि वो उसको दूध पिला दे। ठीक है, बच्चे को हाथ लगा दूध पिलाया जाए, दाया का वजीफा दिखाओ अल्लाह के हुकूमत पर कि वो जब तक उसको दूध पिलाएगी उसकी कुदरत को लेती है। कहते ईद से एक दिन पहले मौला ने उस दाया कि इसको कर दिया। खैर वो आए, कहते कल नमाज ईद जब तुम पढ़ने जाओ, आज भी और पहले भी ख़वातीन जाया करती हैं नमाज ईद पढ़ने, उन मैदानों में होती, आज भी सेग्रीगेशन के साथ इनको अलग जगह दी जाती है। तो नमाज पे जाओगी तो कल एक लड़की होगी जो तुम्हें और तुमसे इस बच्चे के बारे में सवाल करेगी और अपने प्यार का इजहार करेगी इस बच्चे के साथ। जब वो ये करेगा तो तुम उस लड़की को पकड़कर मेरे पास ले आओ। मौला ने सब बोल दिया, ठीक है मौला ऐसा ही होता है। वो पहुंची तो थोड़ी देर बाद बाकी जिस तरह से मौला ने फरमाया
آئی ایسا کتنا پیارا ہے، کیا تم مجھے پکڑا دو گی؟ اس نے کہا ہاں پکڑ. تو خیر اس کو وہ پیار کرنے لگی بچے کو. کہتی کہ تو بھی مظلوم، تیری ماں بھی مظلومہ، لیکن تیرا باپ صاحب. کہتے جب یہ تین جملے اس نے دہرائے کہ تو بھی مظلوم، اس بچے کو کہتے تو بھی مظلوم، تیری ماں بھی مظلومہ اور تیرا باپ صاحب. وہ عورت فوراً کہتی کہ مولانا نے کہا تھا اس طرح سے ہوگا. تو کہتی اچھا تو صرف اس کی کرائی ہوئی. کہتی کیا کہ علی نے کہا تھا کہ اس طرح سے کوئی لڑکی آئے گی اور وہ اس طرح سے تمہیں کہے گی تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لے گیا. کہتی جب جیسے اس نے سنا کہ علی نے بلایا اچھا چلو میں کام نہیں کرتی لیکن مجھے گھر تھوڑا سا کام ہے تو ہم گھر سے ہو کے چلتے. وہ دائیں کہتی ہے ٹھیک ہے چلو تمہارے گھر سے ہو کے چلو. کہتے ہیں وہ گھر آئی. کہتی ایک منٹ رکو یہاں پر. وہ اندر حجرے میں گئے، کمرے میں گئے، وہاں پہ جتنے بھی اس کے پاس زیورات تھے جو بھی درہم و دینار تھے وہ لے کر آئی. کہتی یہ سب کیا؟ کہتی یہ تمہاری. کہتی کیوں؟ کہتی تم نے بس جا کے علی سے اتنا کہنا ہے کہ یا علی ایسی کوئی لڑکی آئی ہے میں نے دیکھا ہی نہیں کسی. اب صاحب مالو زیادہ تھا، ایمان کمزور ہوا، اس سے میں ایسے کہتے ٹھیک ہے. وہ جانے لگے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس لڑکی نے. کہتی دیکھو میرے ساتھ ایک اور بات. کہتی کیا؟ کہتے کہ اب عید قربان عید الاضحیٰ جب آئے گی تو پھر اس بچے کو لے کر آؤں گے مجھے بتا دینا اور میں تمہیں کیسے کروں. اس نے کہا کہ چلو اچھا ہے، یہ تو اور زیادہ اچھا ہو گیا. آج تو ملے ہیں، ملے کا بھی وعدہ ہو گیا تو ملے. خیر پہنچی واپس مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ ہاں میری بھی لڑکی. کہتی نہیں مولا مجھے ملا ہی نہیں کوئی وہاں پہ. ملتی تو ظاہر ہے آپ کے پاس تھے. مولا نے کہا کہ تمہیں کوئی نہیں ملا؟ کہتی نہیں مولا کوئی نہیں ملا ہوتا تو میں اس کو لینا ہوتی جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا. کہتے اچھا. پھر مولا نے اس دایا کو بتایا کہ تمہیں اتنے درہم و دینار لیے ہیں اس سے، اتنے زیورات تمہارے پاس ہیں، اور صرف یہی نہیں تم نے عید الاضحیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ تم دوبارہ اسے ملوا کر بھی کرو گے. اب جب یہ چیز ہو جائے تو پھر ظاہر انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولا. کہتی مولا معاف کرو، غلطی تو کیا محمد علیہ السلام کو آیت بتایا ہے. یہاں پر اگر آپ صحیح دل سے سچے دل سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ، گناہ جتنا بھی بڑا ہو یقین کریں معاف کریں، لیکن سچے چلاکی سے سچے دل کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر لیں کہ مولا غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. اتنے قریب ہیں اگلے لمحے علیہ السلام کرو ماشاءاللہ کروانا یاد آگے. اگلے لمحے علیہ السلام کہتے ہیں مولا معاف کر دیں. کہتے اچھا سچے دل سے. کہتے جی مولا صاحب. کہتے چل پھر ایک شرط پہ معاف کر دیں. کہتے مولا کیا؟ کہ جب تم دوبارہ اگلی عید پر اسے بھیجنے جاؤ گی تب اس کو بہتاوے میں نہیں آنا اور اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا. خیر وقت گزرا، میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہا ہوں بس اسی پہ انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. پھر وقت گزرا، وہ گئی دوبارہ، ملاقات ہوئی، اس نے اسی طرح اس کا بازو پکڑ لیا. کہتی تو میں تو وعدہ کیا تھا کہ میں ملواؤں. کہتی نہیں، بڑی مشکل سے معافی ملی ہے، آپ دوبارہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی. لیکن ہو سکتا ہے میرے جیسا ہوتا تو دوبارہ کوئی درہم و دینار دے دیتا. تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے اس کا بھرپور فائدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں دوبارہ نہیں یہ موقع گنوانا چاہتی. ہاتھ پکڑا لے ایسے. کہتے جیسے ہی لے کے چلنے لگی نا تو ظاہر خاتون نے تھوڑی سی مزاحمت کی اس لڑکی سے. اب عید کا ماحول، عید کا ماحول، جیسے ہی تھوڑا شور بلند ہوا اب سب کے کان بھی اور آنکھیں بھی ان دونوں کی طرف. تو کچھ خواتین نے کہہ دیا کچھ ماں ڈر کے کیا معاملہ ہے. تو اس دائیں نے بتایا یہ وہی والا معاملہ ہے کہ جو علی نے کہا تھا کہ اس طرح سے یہ اس کے قتل کا معاملہ حل ہوگا تو یہ وہی لڑکی ہے اس کے بارے میں. اچھا یہ وہی ہے، چلو علی کو. اب پہلے تو صرف دایا اور اس لڑکی نے جانا تھا، اب چونکہ
وہاں پر لوگ جمع تھے، عبداللہ ایک قافلہ بن کر روانہ ہو کر بارگاہ امامت کیا۔ کہتے چلے گئے، پہنچے، جب سامنے آئے علی نے کچھ نہیں کہا سوائے اس بارے کہ میں تمہارا قصہ سناؤں یا تم خود اپنی داستان سناؤ؟ روایت کیا بات ہے کہ میں تمہارا قصہ سناؤں یا تم اپنی داستان خود سناؤ گے؟ اس نے ہاتھ باندھے کر دیا کہ علی میں اپنی داستان سناتی ہوں۔ ہوا کہ میں ایک فلاں صحابی کی بیٹی تھی، اور صحابی بھی لوگ کہ جو فلاں جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شہید ہو گیا، اس جنگ کے اندر شہید، تو میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، اکیلی بیٹی ہوں، ماں پہلے گئی تھی تو پورے خاندان میں صرف میں ہی تھی اور کوئی میرا یہاں پر جاننے والا نہیں، میں نے اکیلے رہنا شروع کر دیا۔ تو ایک بڑھیا مجھے ملی کچھ عرصے بعد، وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں مصیبت کچھ ایسی ہے، باپ تھا وہ شہید ہو گیا، تو اب یہ مجبوری ہے۔ میں کہتی اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو کہتی میں بڑی خوش ہوئی، میں اکیلی تھی اب دور ہو گئی ہیں تو ذرا آسانی ہو گئی، گھر میں بھی تھوڑی رونق ہو گئی۔ میں نے کہا بالکل آپ آ جائیے۔ کہتے میں گھر لے کر آئی تو میں نے ظاہر جس طرح سے ایک میرے مہمان تھے تو میں نے کچھ تکلف کیا ان کے لیے، کچھ چیزیں لے کر آئی۔ تو کہتے جیسے ان کی نگاہ پڑی دسترخوان پر تو انہوں نے فوراً غصے سے مجھے منع کیا کہ نہیں میں یہ سب نہیں کھاؤں گی، میں روزے سے۔ کہتے جیسے انہوں نے یہ کہا کہ میں روزے سے، میرے دل میں ان کے لیے عزت و احترام بڑھ گیا کہ مومنہ خاتون ہے۔ کہتے شام کو افطار ہوئی، تھوڑا بہت کھانا لیا، خیر میں ان سے بڑی بتا سے کچھ وقت گزرا، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ دیکھو تم یہ اکیلی ہو، میں بھی کہیں جانا ہوتا ہے کہیں دوسرے شہر ہے تو میری بیٹی ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں اس کو بھی اس گھر میں لے آتی ہوں، تم دونوں اکٹھی رہتے۔ کہتی میں بڑی خوش ہوں کہ اگر ایسا ہو تو اچھا ہے، آپ اپنے کام کی وجہ سے جہاں بھی جاتی ہیں تو ہم دونوں گھر ہونے کو آسانی ہو جائے گی۔ کہتے ٹھیک ہے چلو میں بات کراؤں۔ کہتے وہ گئی ہیں اور کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور کہتی کہ میری جو بیٹی ہے وہ تھوڑی نکچری ہے، میں نے اس سے بات کی لیکن وہ مانی نہیں، وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ کہتی میں تھوڑی غمگین ہوئی لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ان کی مرضی۔ کہتی نہیں کہ تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ کرتی میں کچھ سبب بناتی ہوں کہ وہ آ جائے۔ کہتے اس دن جب وہ بیوی باہر گئی بڑھیا جاتے ہوئے انہوں نے دروازہ بند کیا، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ بیوی وہ بڑھیا چلی گئی۔ کہتی جب وہ چلی گئی تو کچھ وقت گزرا، میں اپنے کمرے میں تھی، میں نہیں جانتی کہ گھر کا دروازہ کھلا، کیا دیکھتی ہوں کہ ایک ابا برقعے میں ملبوس کچھ شخص، اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے اور ہاتھ میں تلوار اٹھا چلا کیک لے کے۔ کہتی میں دیکھا تو میں گھبرا گئی، میں بہت ہی شان کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کہتے کہ اس نے اس وقت چونکہ میں اکیلی تھی اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ کہتے جب وہ ہو چکا تو چونکہ وہ نشے میں تھا تو وہ ایک جگہ گر کر جیسے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اس طرح سے کھڑا ہو گیا۔ کہتے جب میری نگاہ پڑی تو اس اسی خنجر پر نگاہ پڑی تو مجھے غصہ آیا کہ اس شخص نے میری عصمت کو میری عزت کو تاکتار کیا ہے، اب اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ کہتے میں نے اس کا وہی خنجر نکالا اور اس کے سینے میں اتارا اور اس کو مار دیا۔ لیکن اس سے اگلی بڑی مصیبت یہی تھی کہ میں کروں گی کیا؟ کہتی میں نے انتظار کیا رات کا، جب رات زیادہ ہو چکی تو میں نے اس کی لاش کو اٹھا کر مسجد میں رکھ دیا جا کے کہ کوئی نہیں صبح مسلمان آئے کہ یہ دفن تو ہو جائے گا لیکن جائے گا یہ جائے گا جہاں۔ کہتے اس کے بعد میں حاملہ ہو گئی۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ ظاہر مجھے یہ بھی خوف تھا کہ جس علاقے میں رہتی ہوں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں اس سے آزاد نہیں ہو سکی۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو جب پیدا ہو جائے گا میں تب اس کو مانوں گا۔ کہتی یہ پیدا ہوا اور میں نے اس کے گلے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، لیکن میرے اندر جو ماں کا جذبہ تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس نے ایسی کون سی غلطی رکھا۔
کہتی میں نے پھر اسی طرح اس کو اٹھایا اور مسجد نبوی میں رکھائی کہ کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا، اور علی میں دیکھتی رہی جو جو کچھ ہوتا ہے، میں پیچھے چھپ کر دیکھتی رہی، جب اس شخص کی لاش کو رکھا میں تب بھی دیکھتی رہی آپ نے اس کو دفن کروایا، جب یہ بچہ چھوٹ رہا میں نے تب بھی دیکھا کہ آپ نے اس کی رضاعت کا، اس کے دودھ پلانے کا، اس کی رضا کا انتظام کیا، یا علی یہ بچہ ہو جائے، اور جب یہ آیا تو مجھے رہا نہ کیا، کہتے جب اس نے اپنی داستان مکمل کی، داستان پوری سنا، تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ شرمندہ ہو اس پر، کہتے ہیں یہی ہم شرمندہ، کہتے معافی چاہتی ہو، کہتے معافی چاہتی ہے، کہتے ہاں بالکل، اگر معافی مل جائے تو اور کیا گناہ سرزد ہوا، کہتے سچے دل سے، کہتے اسی جگہ پر رسول کی قبر ہے، اس پر ہاتھ رکھو اور دل سے معافی مانگو، میں علی یہ گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم نے دل سے معافی مانگی تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس گناہ سے معافی مل جائے گی، کہتے اس نے معافی مانگی، تعریف کرا ہے کہ پہلی دفعہ جو ٹرم آج آپ سنتے ہیں سیلف ڈیفنس، جس کو آج آپ سنتے ہیں سیلف ڈیفنس، تاریخ میں پہلی مرتبہ علی نے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ فیصلہ سنایا کہ یہ لڑکی بے گناہ ہے، اس لیے کہ اس نے سیلف ڈیفنس اپنی حفاظت کے لیے اس انسان کا قتل کیا ہے، جس کو اللہ بھی معاف کرتا ہے، رسول بھی معاف کرتا ہے، میں علی بھی معاف کرتا ہوں۔ مولا آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے، میں دعا کروں کہ مالک آج کی رات کا واسطہ، آج کی شب کا صدقہ، ہم سب کے دلوں میں محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام زیادہ سے زیادہ فرما، ہمیں روش محمد و آل محمد اور بالخصوص روش علی بن ابی طالب پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے واسطہ آج کی شب کا جو مقروض ہے فکروں کو عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو بے جرم مسیح ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں وہ اولاد نبی عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بچے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، بیمار مومنات بیٹی محمد و آل محمد علیہ السلام اور پھر رسول حاضر محفل میں سے گئے جو بیمار ہیں مل کے دعا کیجیے گا، طالب جعفری صاحب کے لیے، ذوالفقار صاحب کی اہلیہ کے لیے، منشی جعفر صاحب کے لیے، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مومن جن کے نام میرے ذہن میں ہیں زبان پر نہیں آ سکے، اعجاز علی صاحب کے بھانجے کے لیے، اور جتنے بھی مومن و مومنات ہمارے مالک سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، مومن و مومنات بیٹی محمد و آل محمد علیہ السلام، مسلمین و مسلمات اور بالخصوص حاضر کی محفل کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، والدات کے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی شب کا واسطہ جو والدین اپنے بچوں کے فرائض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں، مالک کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، آج کی شب کا واسطہ جن طلباء و طالبات نے امتحانات دے دیے ہیں، دے رہے ہیں یا دینے ہیں، مالک سب کو کامیابی عطا فرما، بالخصوص قوم تشریع کے نوجوانوں کو کامیابی عطا فرما، ہمارے دلوں میں بنائے محمد و آل محمد علیہ السلام جارا فرما، حقیقی معنوں میں سیاست معاشر، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، والی برحق علی ظہور فرما، ہم سب کو زیادہ سے مشرف فرما، ان کے حامیوں اور ناصرین پہ شمار فرما، اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے بہرمان فرما، آج کی شب کا واسطہ، اپنے لطف و کرم کا واسطہ، اور پہلے سنی کا طاہرہ صلی اللہ علیہ اور امام زمانہ علیہ السلام، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں تک جائے استجابت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم صل علی